بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت رنج و غم کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ فاتح رفض و بدعت حضرت العلامہ مولانا النجار خان رحمہ اللہ آف چکڑالہ ضلع میانوالی کے بڑے خلیفہ مجاز حضرت احسن بیگ صاحب گزشتہ رات 10:30 بجے مکہ مکرمہ میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ ہماری رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت احسن بیگ رحمہ اللہ کی تمام دینی و روحانی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی تمام لغزشوں سے درگزر فرما کر انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ نصیب کرے۔ اللہ کریم ان کے تمام متعلقین، متوسلین اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ 26ویں ترمیم میں وعدہ خلافی پر کارکن احتجاج کے لیے تیار رہیں۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام پنجاب نے کارکنوں کو احتجاج کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ہم مفاہمت پر یقین رکھتے ہیں لیکن حکمران مزاحمت کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ مدارس رجسٹریشن بل عالمی قوتوں کی خوشنودی کے لیے روکا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ صدر مملکت کی جانب سے مدارس رجسٹریشن بل پر اعتراضات لگائے گئے ہیں۔ صدر مملکت نے اعتراض کیا کہ بل کے قانون بننے سے مدارس اگر سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوں گے تو FATF اور JSP سمیت دیگر پابندیوں کا خدشہ ہے۔ مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹیز ایکٹ کے ذریعے شروع کی گئی تو قانون کی گرفت کم ہو سکتی ہے، پھر قانون کم اور منمانی زیادہ ہوگی۔ اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب نے حکومت کو ڈیڈ لائن دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور اتحاد تنظیمات مدارس کا اجلاس 16 دسمبر کو بلایا ہے جس میں لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ تاہم حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 17 دسمبر کو بلائے جانے کا امکان ہے جس میں مدارس رجسٹریشن بل کی منظوری متوقع ہے۔ مکتبہ دارالعلوم کراچی کی نئی عمارت کا افتتاح۔ تفصیلات کے مطابق افتتاح کے لیے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مکتبہ دارالعلوم تشریف لائے۔ جامعہ دارالعلوم کراچی کے مختلف شعبہ جات کے منتظمین اور دیگر کئی حضرات بھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے مکتبہ دارالعلوم کا تفصیلی معائنہ فرمانے کے بعد مختصر پس منظر بیان فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مکتبہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اشرف العلوم کے نام سے قائم فرمایا تھا اور اس کی جملہ امور وہ اکیلے ہی سر انجام دیتے تھے۔ بعد میں صدقہ جاریہ کے طور پر اسے جامعہ دارالعلوم کراچی کے شعبہ نشر و اشاعت کے لیے وقف فرما دیا اور اس کا نام بدل کر مکتبہ دارالعلوم رکھ دیا۔ آخر میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مکتبہ دارالعلوم کے لیے اشاعت دین میں مزید ترقی کی دعا فرمائی۔ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کی دعا سے الحمدللہ نئی عمارت کا افتتاح کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے افسوسناک خبر۔ تفصیلات کے مطابق فجر سے پہلے ATS نے دار جدید حلقہ مولانا مصلح الدین صاحب دارالعلوم دیوبند سے ایک طالب علم کو حراست میں لے لیا ہے۔ اس سلسلے میں کسی خاص وجہ کا تو علم نہیں ہو سکا لیکن اطلاعات ہیں کہ اس طالب علم نے تقریباً 1 سال پہلے کسی کو اپنے آدھار کارڈ پر SIM کارڈ جاری کر کے دیا تھا۔ اللہ تعالی ہمارے دینی مدارس اور ان سے منسلک تمام اساتذہ اکرام اور طلباء کی حفاظت فرمائے۔ عرب ممالک کا شام میں نئی انتظامیہ کی مکمل حمایت کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق عرب ممالک نے متفقہ طور پر شام میں اقتدار کی پرامن منتقلی کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ شام میں ایک جامع حکومت قائم ہوئی ہے جس میں تمام گروہوں کی نمائندگی ہے۔ یہ بیان ہفتے کے روز شام سے متعلق عرب وزارتی رابطہ کمیٹی نے جاری کیا۔ 14 دسمبر کو اردن کے شہر العقبہ میں عرب وزرائے خارجہ کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی شرکت کی، جبکہ سعودی عرب، مصر، عراق، لبنان، متحدہ عرب امارات، بحرین اور قطر بھی اس میں شریک تھے۔ عرب وزرائے خارجہ نے شام پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی ہے اور عالمی اداروں سے اس حوالے سے کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے۔